ہے، ماننے کا ایک ہی معیار ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور نے جس کو جو مقام دے دیا ہے ہم اس کو اسی مقام پر مانتے ہیں، بلکہ ہمارے مرشد حضرت مجدد الفسانی تو یہاں تک کہتے ہیں اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے۔ ہمارے یہاں معیار ماننے کا یہ ہے، ہمارے یہاں ماننے کا وہ رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اسی لیے تو میرے امام اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے یوں کرتے ہیں وہی رب ہے، وہی رب ہے، وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ کون رب ہے؟ وہی رب ہے، وہی رب ہے۔ کون وہی رب ہے؟ جو خود بنتے ہیں وہ رب نہیں ہے، جنہیں لوگ بناتے ہیں وہ رب نہیں ہے، جن کے دعوے اڑکم دڑکم وہ رب نہیں ہے۔ کون رب؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ رب وہی ہے جس نے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی کو پیدا کیا۔ جب پیدا ہونے والا ایسا ہے تو پیدا کرنے والا کیسا ہو؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد کیسے بنایا؟ تو آگے بات آ رہی ہے وہ کنواری پاک مریم، وہ نہ وقت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، یہی بولے سبرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا ہم کسی بھی ایسی ہستی کو جس کو رسول اللہ نے مرتبے دیے، ان کی اولادیں کتنی بگڑ جائیں، اولاد بگڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے کنعان کے بگڑنے سے حضرت نوح کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا، جیسے قابیل کے بگڑنے سے حضرت آدم کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا، ویسے عمر سعد کے بگڑنے سے سعد ابن ابی وقاص پہ کیا حرف آئے گا؟ تو اگر کوئی ایسی ہستیاں ہیں تو ہم ان کے لیے ذرہ برابر بھی دل میں کوئی، کیونکہ ہمارے نبی نے جس کو مرتبہ، ہاں البتہ جس کو پروپیگنڈوں نے مرتبے دیے ہیں پھر ہم اس کے سزاوار نہیں ہیں، کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں۔ اگر کوئی کسی کو ہم پہ تھوپنا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہمارے لیے معیار ہے محمد الرسول اللہ، مرکز ہے محمد الرسول اللہ، محور ہے محمد الرسول اللہ۔ تو کربلا کی داستان میں جن جن اولادوں کو آپ بگڑا ہوا دیکھیں ان کے والد کے لیے کچھ نہ کہیں۔ اسی طرح یزید کے بگڑنے سے حضرت امیر معاویہ کو الزام دیا جاتا ہے، اس کا بھی ہم اہل سنت خیال کرتے ہیں نسبت رسول کے حوالے سے۔ حضور کی نسبت کا خیال کرو، حضور کی نسبت کا خیال کرو۔ یہ نہیں، کچھ لوگ کا دماغ یہ بن گیا ہے کہ اگر میں کسی کو گالی دوں گا تو میں اہل بیت کا بہت بڑا دنیا کے اندر جو ہے وہ محبت کرنے والا کہلاؤں گا، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں۔ اور جب تک کہ ہم 4-6 لوگوں کو گالیاں نہ دے دے، یاد رکھنا تبرعی بننا یہ مروانیوں کا کام تھا۔ علی والوں نے کسی پہ کبھی تبرع کیا ہی نہیں ہے، علی والے تبرع نہیں کرتے۔ علی والوں ایک بات بتاؤں، تبرع وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو ہستیاں ایسی ہے کہ پیار کرتے کرتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہمیں تو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں حسین کے حسن نے فرصت نہیں دیا، ہم دشمنوں کی طرف دیکھیں کب؟ اور واللہ جب کوئی مجھ سے کہتا ہے نا کہ اس کو قیامت میں پکڑیں گے تو مجھے ہنسی آتی۔ میں نے کہا جس کے لیے ایسے ایسے یار ہوں گے اس کو قیامت میں فرصت کہاں ملے گی؟ کبھی جلوہ نانا حسین ہوگا، کبھی جلوہ بابا حسین ہوگا، کبھی جلوہ برادر حسین ہوگا، کبھی جلوہ اصل حسین ہوگا، کبھی جلوہ نسل حسین ہوگا۔ اس میں ایسے گم ہوں گے کہ ہمیں محشر کا بھی خیال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بے دم شاہ یوں کہتے بڑی دمدار باتیں، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان
शहीदान करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अमर साथ ने जब खत भेजा तो शिमर जिल जोशन ने उसके कान भरे इब्ने जियाद के। मैंने सुना है कि वो रात रात भर बैठे हुए बातें करता है और ये करता है वो करता है। अगर वो तुझे तो ये सब बातें कबूल ही नहीं करना चाहिए, तुझे तो ये कहना चाहिए कि या तो आप जो हैं वो बैअत करें और भी मेरे पास आके बैअत करें, या फिर कत्ल होने के लिए लड़ने के लिए तैयार रहें। तो शिमर ने जब ये बात कही तो इब्ने जियाद ने कहा तूने सच कहा, और फिर उसके बाद उसने मजीद लश्कर दे करके इमाम पाक के मुकाबले के लिए भेजा। इस तरह से 3-4 टुकड़ियों में कुमक पहुंची और वो पूरा लश्कर अहले सुन्नत की बाज मोहतबर कुतुब के मुताबिक 22,000 का लश्कर बन गया। 22,000 का 72 नफूस से लड़ने के लिए 22,000 का लश्कर। मैं कहता हूँ आपने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। इसका मतलब ये है अली के लाडलों के कैसे जख्म खाए हुए थे कि ऐसे घायल थे कि उनके दिलो दिमाग के ऊपर एक हैबत तारी थी, और वो 22,000 के लश्कर को भेजकर भी मुतमईन नहीं थी। अच्छा, वो 22,000 का लश्कर सामने सब जवान हैं, सब तेजो तर्रार हैं, सब बड़े बड़े हर्ब जर्ब के हथियार लिए हुए हैं, और इधर 72 में बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं। देखिए तो सही क्या, लेकिन खून हाशमी की हैबत बड़ी है, बहुत है।